بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ میں آپ کا میزبان نجم ولی خان، اور پروگرام کے پہلے حصے میں سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک وضاحت رکھنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ اس وقت بہت ساری میڈیا رپورٹس آ رہی ہیں جن میں بڑی بڑی بریکنگ خبریں بھی ہمارے پاس چینل سے جو ہے نشر کی جا رہی ہیں، جن میں بجٹ کے حوالے سے قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے آئندہ مالی سال یعنی 2026-2027 کے بجٹ کی تیاریاں جاری ہیں، لیکن اس حوالے سے جو خبریں دی جا رہی ہیں اور جس طرح عوام کے اندر ایک عدم اطمینان پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا انہیں خوفزدہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک تو اس کی وضاحت وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی طرف سے بھی آئی ہے۔ انہوں نے ایک میڈیا چینل سے بات چیت کرتے ہوئے اس چیز کو واضح طور پر جو ہے کنوے کیا ہے اور ان قیاس آرائیوں کی تردید کی ہے کہ وفاقی حکومت کوئی بہت بڑا کوئی نیا ٹیکس اس قسم کا کہ جو عوام کے لیے بہت بڑی مشکل کا باعث بنے، کوئی ایسا ٹیکس عائد کرنے جا رہی ہے۔ انہوں نے جو بات کی، انہوں نے عوام کو یہ صاف واضح طور پر بتایا کہ حکومت عوام پر کم سے کم بوجھ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے، اور بجائے اس کے کہ نئے ٹیکس لگائے جائیں، ٹیکس کی انفورسمنٹ اور کمپلائنس، انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ انفورسمنٹ اور کمپلائنس کو جو ہے اس کی طرف ہم ترجیح دے رہے ہیں۔ ٹیکس نظام کی ریفارمز کی بات کی جا رہی ہے اور اس کی ڈیجیٹائلائزیشن، یعنی کہ ایف پی آر کا وہ سسٹم جس کا خود وزیر اعظم محمد شہباز شریف ہر ہفتے اس کی میٹنگ لیتے ہیں اور اس میں جو جدت کی ضرورت ہے اس کو خود مانیٹر کرتے ہیں۔ یہ بھی واضح کیا جا رہا ہے کہ انکم ٹیکس کے حوالے سے جو باتیں کی جا رہی ہیں، حکومت یہ پوری کوشش کر رہی ہے کہ وہ تنخواہ دار طبقے کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دے سکے، اور اس سلسلے میں جو بھی ممکن ہو سکا، ظاہر ہے حتمی خبر تو اسی وقت آئے گی جب بجٹ سامنے آئے گا، لیکن قیاس آرائیاں یعنی کہ اگر ایک کمیٹی بنتی ہے اور اس کمیٹی میں اسحاق ڈار صاحب شامل ہوتے ہیں تو اس کے حوالے سے ایک اخبار کوئی خبر لگا دیتا ہے تو اس کی بھی باقاعدہ طور پر جو منسٹری آف فائنانس ہے اس کی طرف سے وضاحت کی جاتی ہے، اور یہ خبر اس قسم کی خبر دے دینا کہ وزیر خزانہ اور جو ہیں وہ نہیں بلکہ وزیر خارجہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جو ہے وہ بجٹ کو بنا رہے ہیں، تو اس کی بھی وضاحت کی جاتی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ قیاس آرائیاں بہت زیادہ ہیں، ہمیشہ کی طرح بریکنگ نیوز سے لوگوں کو خوفزدہ کرنا، لوگوں کو پریشان کرنا۔ یقینی طور پر آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے مذاکرات جاری ہیں اور حکومت پاکستان مکمل طور پر کوشش کر رہی ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ریلیف لیا جا سکے، اور باہمی گفت و شنید کے ذریعے یقینی طور پر ہم آئی ایم ایف کے ٹارگٹ سے انکار نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس ملک کو، وفاقی حکومت نے، صوبائی حکومتوں نے اس ملک کو چلانا ہے۔ انہوں نے معاہدے توڑ کر اس ملک کو اس حکومت کی طرح ڈیفالٹ نہیں کرنا جس نے صرف اپنے ذاتی فائدے کے لیے پیٹرول کی قیمت میں جب 20 روپے اضافہ ہونا تھا 20 روپے کمی کر دی تھی۔ اگر خدا نہ خواستہ پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا، اگر خدا نہ خواستہ اس وقت انہوں نے جو خود کہتے تھے کہ انہوں نے اقتصادیات میں جو ملک کے معاشی نظام میں جو بارودی سرنگیں بچھا دی ہیں، اگر وہ پھٹ جاتی خدا نہ خواستہ، اور جو اس وقت محنت کی گئی وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے اور خاص طور پہ فیلڈ مارشل کا، ایس آئی ایف سی کی بات کر لیں، ان کا ساتھ جو کردار رہا، اس وقت آرمی چیف تھے میں سید عاصم منیر، ان کا خاص طور پہ ذکر کروں، پوری محنت کی گئی، آئی ایم ایف کو قائل کیا گیا اور حکومت پاکستان نے بار بار اس پر قائل بھی کیا ہے۔ اور اس وقت جو صورتحال ہے، بہت ساری جو قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں اس پر بھی بات کریں گے، ٹیکس کی مشکلات پر بھی بات کریں گے، اس کے بعد پروگرام کے اگلے حصے پر بھی جائیں گے، اور شروع میں جو بات کرنے جا رہا ہوں، میں مشکور ہوں یہاں پر اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ جو پینلسٹ موجود ہیں، ذوالفقار علی مہتو صاحب، آپ سینئر اکنامک رپورٹر کے طور پر اپنی ایک خاص پہچان رکھتے ہیں اور معاشی تجزیہ کاری کے حوالے سے اور اس حوالے سے کہ آپ کی جو پریڈکشنز ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ایکوریٹ ہوتی ہیں۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ نے ہمیں جوائن کیا، اس کے ساتھ ہی ہمیں سینئر صحافی اور اینکر پرسن جناب فواد احمد بھی پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہمیں جوائن کریں گے ایئر کمانڈر ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب، وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، لیکن سب سے پہلے ان قیاس آرائیوں پر، ان افواہوں پر جاتے ہیں جو اس وقت پھیلائی جا رہی ہیں بجٹ کے حوالے سے۔ ذوالفقار علی مہتو صاحب، کیا صورتحال ہے؟ نجم، یہ تو ہمارے جو نا یہ المیہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو اپنے آپ کو اکنامک سپورٹر خاص طور پہ جو بجٹ کور کرتے ہیں انہیں میں سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن بعض اور بیشتر بلکہ میں کہتا ہوں ایسے ہیں جن کو کخ پتہ نہیں ہوتا۔
یعنی آج بھی اچھے خاصے اخباروں میں میں خبر پڑھ رہا تھا کہ 7.1 ٹریلین کا ٹوٹل ٹارگٹ آئی ایم ایف نے دے دیا ہے. یعنی ٹوٹل ریونیو ٹارگٹ کی بات کر رہا ہوں, اس میں ٹیکس اور نان ٹیکس دونوں شامل ہے. جی نجم موجودہ سال میں 19+ ٹریلین کا ٹارگٹ ہے, تو اگلے سال 17 کا کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ ایک کامن سینس ہے. تو میں تو جو ہے نا وہ سر پیٹ لیتا ہوں بعض اوقات کہ یار یہ لوگ بالکل پڑھتے بھی نہیں. اور آج وزیر اطلاعات نے بالکل ٹھیک کہا, یار بجٹ میکنگ بجٹ فیڈرل گورنمنٹ کا ہوتا ہے, بجٹ کسی وزیر کا نہیں ہوتا. آپ یاد رکھیں وزیر خزانہ نے جو پڑھنا ہوتا ہے وہ حکومت کا بجٹ پڑھنا ہوتا ہے, اور سبھی منسٹریاں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں. اسحاق ڈار صاحب خود بہت پرانے اس کھیل کے کھلاڑی ہیں, میں تو انہیں بہت دیر سے جانتا ہوں. میں سمجھتا ہوں اگر کوئی مشورہ ان سے لینا چاہے تو یہ اچھی بات ہے, اور وہ خود بھی دیتے ہیں مشورہ, اور خاص طور پہ ٹیکس ریفارمز کے اندر ان کا بڑا نام ہے. وہ دنیا کے ملکوں کو مشورہ دیتے ہیں, تو پاکستان تو ان کا اپنی دھرتی ہے, تو اس میں تو کوئی عرض نہیں ہے. اچھا, جہاں تک آپ کہتے ہیں کہ بجٹ کی صورتحال کیا ہے, دیکھیں نجم, بجٹ پاکستان کی حکومت نے ابھی ایک جنگ لڑی, اور اس سے پہلے ہم نے فلڈ بک تھا. یعنی یہ پاکستان ایک یونیک کنٹری ہے جس نے بہت بڑے نقصانات دو جھیلے ہیں. اور دو چیزیں آپ کے واضح میں کر دوں کہ اور تیسری ایک تو آپ نے کہا نا جنگ لڑی, اور تیسرا یہ کہ اس وقت ہم ایک اور جنگ بھی بھگت رہے ہیں, وہ ایران اور امریکہ کی جنگ, جس کو ہم نے اس وقت سیز فائر پہ رکھا ہوا ہے. اس میں نہیں, افغانستان کو شامل کر رہے ہیں آپ ساتھ میں, وہاں پہ بھی دیکھیں نا ایک خرچہ ہو رہا ہے نا. جب جنگ لڑی جاتی ہے تو دنیا کے, اگر آپ کہیں تو میں بتا دوں ذرا, دنیا کے ملک جو جنگ لڑ رہے ہیں وہ کیا مانگ رہے ہیں اپنی حکومتوں سے. اگر آپ کہیں تو میں تھوڑا سا ایک پکچر ہے تاکہ پاکستان کے لوگوں کی آنکھیں کھلیں کہ پاکستان کی فوج کیا مانگ رہی ہے اور دنیا کے ملک کیا مانگ رہے ہیں. امریکہ جنگ لڑ رہا ہے ایران میں, $200 ارب مانگ رہا ہے. اسرائیل جنگ لڑ رہا ہے, وہ 11 ارب ڈالر مانگ رہا ہے. انڈیا نے پاکستان کے ساتھ جنگ لڑی ہے, $26 ارب کا اسلحہ مانگ رہا ہے, اور ساتھ میں $34 ارب کے دیگر اخراجات مانگ رہا ہے. ہارنے کے بعد 35 ارب ڈالر مار کھانے کے بعد بھی مار کھانے کے بعد مزید مانگ رہا ہے کہ ہم نے اگر پاکستان سے مقابلہ کرنا اور اس کے باوجود کہ ہم سے پہلے ہی وہ 7-8 گنا بجٹ ان کا پہلے سے ہے, وہ $100 ارب کا بجٹ ہے ان کا, اور ہم تو $10 بلین کے بھی پورے نہیں ہیں. تو میں اچھا, یوکرین جنگ لڑ رہا ہے, $55-50 ارب قرضہ لے رہا ہے یورپی یونین سے, باقی بھی. اور اس طرح سے آپ دیکھیں روس جو ہے وہ $28 ارب کا پلس مانگ رہا ہے اپنے. پاکستان کی فوج کیا مانگ رہی؟ پاکستان کی فوج مانگ رہی صرف $40 کروڑ. نجم میں آپ کو فگر دے رہا ہوں, یہ 2550 ارب روپے کا بجٹ تھا کرنٹ فائنینشیل ایئر کا, ڈیفنس بجٹ جس کو کہتے ہیں, اور اگلے سال ہے 2665 ارب, یعنی 115 ارب اور تقریباً $412 ملین بنتے ہیں. یعنی 4.5% پچھلے سے انکریز ہے, صرف 4.5%. اور 4.5% کی انکریز ہے, اس کے اندر فوج کے جو جوانوں کی اور فوج کی جو سٹاف کی تنخواہیں بڑھیں گی وہ بھی شامل ہے, اور جو پٹرول مہنگا ہوا اس کا امپیکٹ بھی شامل ہے. تو لیا کیا ہے پاکستان, اور افراط زر بھی شامل ہے, انفلیشن. پاکستان کی فوج, میں کہتا ہوں یہ آپ نجم سلوٹ کرنا چاہیے پاکستان کو, جو میں نے آپ کمپیریزن کیا ہے جن ملکوں نے جنگ لڑی ان کی اور پاکستان کی. اور ایک غلط فہمی اور بڑی یہاں پہ چلتی ہے, یہ بھی سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ وہ جو سابق حکومت والی جماعت ہے وہ بڑا شور مچاتی ہے. وہ کہتی ہے جی پینشن جو ہے وہ ملٹری کی پینشن بہت زیادہ ہے. یار اب میں آپ کو ایک بہت حیران کن فگر دینے لگا, یہ میری اپنی ریسرچ ہے, اگر کوئی چیلنج کرنا چاہے تو آ جائے جہاں مرضی. وہ یہ ہے کہ اگر آپ کرنٹ فائنینشیل ایئر کو دیکھیں نا تو 1055 ارب روپے کا بجٹ ہے پینشن کا, اس میں 742 ملٹری کے ہیں اور سول کے 234 ہیں. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ جو سول ملٹری ریٹائرڈ ملازمین ہیں وہ ملٹری ہیں کوئی 14.52 لاکھ, اور سول ہیں 3.53 لاکھ. یہ آخری فگر ہے جو نوید ہوتے تھے ہمارے, نوید کامران جو سیکٹری فینانس ہوتے تھے, انہوں نے آخری فگر یہ دی ہوئی ہے, یہ اس کے مطابق میں بات کر رہا ہوں. اس کے اندر جو فیکس اوسط جو پینشن پر منتھ بنتی ہے نا ملٹری کی, آپ حیران ہوں گے, وہ بنتی ہے 42,564 روپے. اور جو سول ملازمین ریٹائرڈ ہیں ان کی جو پینشن بنتی ہے وہ بنتی ہے 55,179 روپے, یعنی 12,615 روپے پر منتھ پر سول ملازم کی ملٹری سے پینشن زیادہ ہے. آنکھیں کھولے یار, ان کی ایج جو ہوتی ہے ریٹائرمنٹ کی ملٹری کی وہ 40-45 سال ہوتی ہے, ان کی 60 سال ہوتی ہے. تو یہ ایک فرق ہے, آپ بڑی فوج تو نہیں پروپیگنڈا ہر جگہ پہ پروپیگنڈا جو ہے ایک زہریلا پروپیگنڈا, اور خاص طور پہ یہ ہماری ذمہ داری ہے نا. میں پاکستانی جرنلسٹ ہوں, میں کوئی میرا کام نہیں ہے کہ یہ میں ساری چیزیں اوپن کروں. تو یہ میں نے یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو میں نام لے کے کہہ رہا ہوں, یہ جو بیوقوف لوگ ہیں یہ میں انہیں چیلنج کرتا ہوں کہ اس فگر میں سے کسی کو بھی جھٹلا کے دکھائیں. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے 2 مسئلے نجم میں پورا بریف کروں, وہ ہیں 2 مسئلے بڑے امپورٹنٹ. ایک مسئلہ ہے ہمارا NFC کا,
نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ کا، اور دوسرا مسئلہ ہے ہمارے 2 ایسے سیکٹر ہیں جو ٹیکس نہیں دیتے، یعنی 10,000 ارب روپے کا جی ڈی پی شیئر ہے ایگریکلچر سیکٹر کا، 12.5 ایکڑ تک کے درمیانے اور چھوٹے کسان ایگزیمپٹڈ ہیں. تو یہ پورا ملک میں یہ جو بڑے لوگ ہیں، بڑے لینڈ لارڈز ہیں، یہ صرف 10 سے 12 ارب روپے انکم ٹیکس دے رہے ہیں. تنخواہ دار طبقہ 660 ارب دے رہا ہے. اور اس کے بعد دوسرا سیکٹر جس کو میں تنقید کا نشانہ بناتا ہوں وہ ہے ہول سیل اور ٹریڈر سیکٹر. یہ 7,500 ارب روپے کا جی ڈی پی شیئر لے کے بیٹھے ہیں نجم، اور ٹیکس دیتے ہیں کوئی 50 سے 60 ارب. یار یہ زیادتی ہے. یعنی یہ ان لوگوں کو گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ کیا کرے؟ فیڈرل گورنمنٹ کا تھوڑا سا بریک اپ لے لیں مجھ سے. دیکھیں اگلے سال کا ہم بجٹ پہ، وہ ہم ضرور بجٹ پہ لیں گے، لیکن اس وقت بات کی جا رہی ہے کیاس آرائیوں کے حوالے سے، پروپیگنڈے کے حوالے سے. فواد صاحب آپ تو بہت سیزنڈ جرنلسٹ اس حوالے سے بھی ہیں کہ آپ ان تمام چیزوں کو مانیٹر بھی کرتے ہیں، اپنے میڈیا گروپ میں دیکھتے بھی ہیں کہ خبر ایسی چلے جو ذمہ داری کے ساتھ ہو، لیکن پروپیگنڈا بہت زیادہ ہوتا ہے، اور خاص طور پہ اس پروپیگنڈے کے اندر جب ٹارگٹ کیا جاتا ہے حکومت کو، تو خیر پولیٹیکل بنیادوں کے اوپر کیا ہی جاتا ہے، لیکن بعض نادان لوگ جو ہیں وہ اپنے ان شہداء اور غازیوں کے ادارے کو بھی معاف نہیں کرتے، جس کے بارے میں جب 10 مئی ہوا اور اس کے بعد ہمیں پتہ چلا بھائی اس نے تو 10 ارب ڈالر جو بمشکل جو ہے اس کے اوپر رہتے ہوئے اپنے سے 7-8 گنا بجٹ والی فوج کو ناکو چنے چبوا دیے. تو اس کے بعد بھی کیا اس قسم کی گفتگو، اس قسم کی چیزیں زیب دیتی ہیں؟ بہت شکریہ نجم بھائی. 2 چیزوں پہ میں بات چاہ رہا تھا. میں پہلے آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں، اس کے بعد ایک دوسرا پوائنٹ ہے میرا آئی ایم ایف کے حوالے سے، وہ بھی میں ضرور چاہوں گا کہ آپ سے بات کر لوں. لیکن جہاں تک بات ہے فوج کے بجٹ کی یا فوج کو دیے جانے والی مراعات کی یا ان تمام چیزوں کی، تو مجھے کوئی اپنی جان دے کر دکھا دینا، کبھی بلوچستان میں، کبھی کے پی کے اندر، اور کبھی ہندوستان کے مقابلے میں، کبھی کسی اور مقام پہ، کبھی یو این پیس مشن کے اندر، کوئی ایک فرد بھی اپنی جان دے کر دکھا دینا. نجم بھائی یہ ایک جذبہ ہے، اور جذبے سے آگے یہ قربانی، اور قربانی سے آگے اپنی آنے والے نسلوں کے لیے جو ہے وہ ایک اتنی بڑی ایک جو ہے وہ فیسلٹی ہے کہ جو ہماری فوج ہمیں پرووائڈ کرتی ہے. یہ ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا اگر جو ہے وہ یہاں پر فوج نہ ہوتی. یقین کریں میں تو حیران اس بات پر ہو جاتا ہوں کہ آپ مقابلے کی بات کرتے ہیں ہندوستان سے. چاہیے آپ کو ایٹم بم میزائل، آپ کو ایک سے ایک چاہیے، آپ کو طیارہ ایک سے ایک چاہیے. ایک طیارے کی پرواز کو کبھی جو ہے وہ اگر آپ کاؤنٹ کر کے دیکھ لیں کہ جو ہندوستان کے اوپر بمباری کر کے آتا ہے وہ کتنا ہے. یقین کریں کہ اگر میں بڑا بلو دی بیلٹ قسم کا لفظ ہے کہ ہماری فوج جو ہے وہ تھوک میں پکوڑے تلتی ہے، اور پکوڑے بھی ایسے تلتی ہے کہ جس کا سواد آ جاتا ہے. یقین کریں کہ بہت، اگر کہ دنیا کے اندر کوئی فوج جو ہے وہ بجٹ جو ہے وہ کنسٹرین کا شکار ہے اور کسی دائرے کے اندر جو ہے وہ اپنی خدمات انجام دے رہی ہے، تو وہ پاکستان کی فوج ہے. ہمارے پاس ڈرون بھی ہے، ہمارے پاس میزائل بھی ہے، ہمارے پاس ایئر فورس بھی ہے، ہمارے پاس نیوی بھی ہے. نیوی کے اندر بھی ایک سے ایک چیزیں، ہمارے پاس آبدوز بھی ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ ایٹم بم بھی ہے، ہمارے پاس بری فوج بھی ہے، ہمارے پاس ٹینک بھی ہیں، ہمارے پاس کیا نہیں ہے، ملٹی ڈومین آپ کی ایک فوج ہے. اور یہ صرف اس وقت تک تو شاید جو ہے وہ میری جذباتی تقریر لگتی کہ جب تک 10 مئی نہیں ہوا تھا، جب تک لوگوں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا کہ ریڈار جیم بھی کر رہے ہیں، ہزاروں ڈرون بھی جو ہے وہ ہندوستان کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، میزائل بھی فائر کیے جا رہے ہیں، جو ہے وہ فوج توپ خانے بھی جو ہے وہ آگ اگل رہے ہیں، اور جو ہے وہ ایئر فورس بھی جا رہی ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ بیونڈ ویژن رینج میزائل کا اٹیک ہو رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں کوئی ایسے تو نہیں آ جاتی نا. اور پاکستان کا جو بجٹ ہے اگر اس کی بات آپ کریں تو یقین کریں کہ ہماری فوج کس کس طریقے سے کہاں کہاں بجٹ بچا کر جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے. یہ آپ اگر کبھی فوج کے کسی بیرک میں چلے جائیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ نہ ہندوستان کی فوج کی طرح ہوتا ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ خرد برد کے نتیجے میں لوگ یا سپاہی جو ہے وہ روتے پھر رہے ہوں کہ ہمیں کھانا ٹھیک نہیں مل رہا، عزت و احترام کے ساتھ، لیکن اپنی لائنز کے اندر جو ہے وہ فوج اپنی خدمات انجام دے رہی ہوتی ہے. تو یہ تو بیوقوفی والی بات ہے کہ فوج کوئی ایسا بجٹ لے جاتی ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ آپ، اگر آپ کے پاس سیکیورٹی نہ ہو تو آپ اندازہ کیجئے کہ آپ کا یہ بجٹ یا آپ کی عیاشیاں کس کام کی. اگر یہاں پر کوئی اور ملک ہے، یہ آزادی کی نعمت جو ہے وہ وہی جانتا ہے کہ جو جس کے پاس آزادی نہ ہو یا جو آزادی کے لیے مجبور ہو رہا ہو، کیونکہ آزادی ہے یہاں جو مرضی آتا ہے بولتے پھرتے ہیں. دوسری بات جو بجٹ کے حوالے سے آپ نے ابتدا میں بھی کہا کہ ایک مخصوص نیریٹو ہے جہاں پر کہ جی فلاں بجٹ بنا رہا ہے، ایسا بجٹ ہوگا، بہت زیادہ ٹیکسز لگ جائیں گے، تباہی مچ جائے گی، بربادی آ جائے گی. نجم بھائی آئی ایم ایف پروگرام کے اندر نا کوئی بھی حکومت اپنے شوق سے نہیں جاتی. یقین کیجئے کوئی حکومت یہ نہیں چاہتی کہ اس کو کوئی آ کر بتائے کہ اس نے بجٹ میں کہاں ٹیکس لگانا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا. ہم اگر ایک چھوٹی سی دکان بھی چلا رہے ہو نا تو بھی ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی بتائے نہیں ہم نے کیسے چلانا ہے. ہم اپنے آپ کے اندر لیڈر ہیں.
کرکٹ ٹیم بھی اگر ہم محلے کی کہ اس کے اندر بھی اس کا بھی کیپٹن ہونا، وہ بھی کھلاڑیوں کو کہتا ہے کہ جی تم کیپر جاؤ، تم جو ہے وہ اسٹیٹ پہ جاؤ، تم لیگ پہ جاؤ، تم جو ہے وہ آف سائڈ پر جاؤ، وہ بھی کسی کی جو ہے وہ بداخلت برداشت نہیں کرتا. تو کیسے کوئی حکومت کسی فائنینشیل ایگریمنٹ کے نتیجے میں کسی باہر کے ادارے کی جو ہے وہ کوئی گفتگو یا کوئی جو ہے وہ ڈائریکشن برداشت کرے گی؟ یہ بائی چوائس نہیں ہے، یہ مجبوری ہے. اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا، یہ مجبوری وہاں شروع ہوتی ہے کہ جہاں آپ اپنے پولیٹیکل گینز کے لیے جو ہے وہ پیٹرول جہاں 20 روپے کم کرنا تھا وہاں 20 روپے بڑھا کر چلے جائیں. یہ ان تمام پولیٹیکل سینیریو کا نتیجہ نکلتا ہے کہ جو آپ اپنے موٹو کے لیے جو ہے وہ آئی ایم ایف کو دعوت دینا پڑتی ہے، ہمیں مجبوری ہوتی ہے. آئی ایم ایف کا یہاں پر آ جانا کوئی بھی حکومت نہیں چاہتی. حتی الامکان حکومتوں کی کوشش ہوتی ہے کہ آئی ایم ایف سے بچا جائے، لیکن جب آپ آئی ایم ایف پروگرام کے اندر ہوتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے لینڈر یعنی کہ جو آپ کو ادھار دے رہا ہے یا جو آپ کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، اس کے بتائے ہوئے فریم ورک کے اندر اندر جو ہے وہ چیزیں کرنی ہوتی ہے. اور وہ فریم ورک بھی کوئی آپ کی دشمنی میں وہ نہیں کر رہا ہوتا، وہ فریم ورک آپ کی دشمنی کے بجائے وہ آپ کے بھلے کے لیے کرتا ہے، کیونکہ وہ اس کو ٹھیک سمجھتا ہے کہ جو پیسہ اس نے دیا ہے وہ پیسہ اس نے واپس کیسے لینا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آئی ایم ایف پروگرام اس بات کی دلیل ہے کہ ہم ڈیفالٹ نہیں ہوں گے. یعنی کہ آئی ایم ایف اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ کوئی بھی ملک جس کو وہ قرضہ دے رہا ہے وہ کبھی بھی ڈیفالٹ نہ ہو. اور جب ڈیفالٹ نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو باقی لوگ جو آپ کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں وہ بھی اس یقین کے ساتھ کاروبار کریں کہ آپ ڈیفالٹ نہیں کرنے والے، آپ کا پیسہ ڈوبنے والا نہیں ہے. تو اس کو براڈ اسپیکٹرم میں دیکھنے والی بات ہے. یہ آئی ایم ایف پروگرام کے اندر جب آپ ہوتے ہیں، کوئی بھی بائی چوائس نہیں ہوتا، جیسا میں نے پہلے بھی کہا، تو آپ کو بہت ساری چیزیں دیکھ کر چلنا پڑتا ہے. آئی ایم ایف جو ہے وہ آپ کو، اگر آپ ڈائریکٹ ٹیکسز لوگ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، جس کے اوپر ٹیکس لگانے کی بات وہ ہڑتال پہ چلا جائے گا. یہاں تو دیکھیں نا، مافیاز ہیں. آپ جو ہے وہ آج اسمال ٹریڈرز کی، آپ بڑے طویل عرصے تک جو ہے وہ لاہور کے تاجروں کو کور کرتے رہے. مجھے بتائیں نا نجم بھائی، آپ مجھے اس بات کا جواب دیں کہ کبھی کسی تاجر نے خوشی خوشی کہا ہو کہ جی ہم جو ہے وہ تیار ہیں، آپ ہم سے آ کے وہ لے لیں، ٹیکس لے لیں، یا ہم جو ہے وہ تیار ہیں، آپ ہماری دکانوں کے اوپر ایک معمولی سا 200 روپے کا ٹیکس بھی لگا دیں. یہاں تو ہم نے دیکھا کہ جب پرویز مشرف نے ٹیکس پرفارما متعارف کروایا تو اس کے اندر جو ہے وہ 100 دن کی ہڑتال ہو گئی. کئی شہروں کے اندر تو 3-4 مہینے جو ہے وہ شہر نہیں کھلے. ایک طویل ہڑتال جو ہے وہ یہاں پر دیکھنے میں آئی. تو یہاں تو ٹیکس جمع کرنا ہے جو یہ شیل لانے کے مترادف ہے. پھر حکومت کے پاس آپشن کیا رہ جاتے ہیں؟ پھر حکومت کے پاس آپشن یہ رہ جاتے ہیں. بالکل صحیح. اور اس وقت کوئی بھی حکومت، سیاسی حکومت جو ہے کس طرح برداشت کر سکتی ہے کہ وہ عوام پر جو ہے بوجھ ڈالے اور اس کے میں اس کی مقبولیت کم ہو. یہی بات جب ہم بجٹ کے حوالے سے کر رہے ہیں تو میں اسی کو کنٹینیو کرنا چاہوں گا. اگلے ٹاپک پر جانے سے پہلے کمانڈو ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. اور خالد صاحب، ہم بات کر رہے تھے، شروع کیا تھا پروگرام تو بجٹ کے حوالے سے بات آگے بڑھ چلی اور بہت ساری باتیں کی جاتی تھیں. اور چونکہ آپ کا تعلق فوج سے اور فضائیہ سے، آپ بہتر طور پر ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں. ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اس سے پہلے بڑا پروپیگنڈا ہوتا تھا فوج کے بجٹ کے حوالے سے، لیکن جب 10 مئی ہوا پھر ہمیں پتہ چلا کہ جناب ہماری فوج تو دشمن کے مقابلے میں بہت کم بجٹ کے ساتھ بہت بڑی کارکردگی دکھا رہی ہے، اور ہمارے دشمن کا بجٹ ہم سے 7, 8, 9, 10 گنا تک زیادہ ہے. اور اس کے باوجود وہ شکست بھی کھاتا ہے، وہ سیز فائر کی درخواستیں بھی کرتا ہے. تو اس کے بعد بھی اگر کچھ لوگ گفتگو ایسی کرتے ہیں، نادانوں والی، بیوقوفوں والی، اور میں تو کہوں گا کہ بعض صورتوں میں غداروں والی، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کیسے سمجھائیں ان کو؟ بہت شکریہ نجم بھائی. بنیادی طور پر دیکھیے، جو ملکی افواج ہوتی ہیں، اور میں اکثر جنگ کے دنوں میں بھی کہتا تھا، ہم بنیادی طور پر ایک ویپن ہوتے ہیں. جسم جو ہوتا ہے وہ عوام اور اس ملک کے لوگ ہوتے ہیں. جتنا وہ جسم توانا ہوگا، یونائٹڈ ہوگا، کنسنٹریٹڈ ہوگا، انٹیگریٹڈ ہوگا، صحت مند ہوگا، اتنا ہی وہ ویپن کارگر ہوگا جو ایک ہاتھ میں ہوتا ہے. ہم ایکسٹینڈڈ فارم آف ملٹری آپشن ہوتے ہیں ایک قوم کے پاس. اور اس کو کہا بھی یہی جاتا ہے کہ جنگ جو ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ اٹ از این ایکسٹینڈڈ فارم آف ڈپلومیسی تھرو ملٹری مینز، جس کا مطلب ہے کہ ملٹری طریقے سے ہم نے ڈپلومیسی کو ایک ایڈوانٹیج لے کے دینا ہوتا ہے تاکہ ٹیبل پر وہ مذاکرات کرتے وقت ایڈوانٹیجز پوزیشن میں ہو. ایران کی، امریکہ کی جنگ دیکھ لیں، انہوں نے کم بیک کیا، ریزسٹ کیا، آج ان کی نیگوسیشن پوزیشن بہتر ہے. اگر ہمارے پچھلے سال جو جنگ ہوئی تھی مئی 2025 میں، اگر ہمارے مذاکرات ہوتے تو آپ ایگری کریں گے، تمام آپ کے ویورز بھی ایگری کریں گے کہ الحمدللہ ہمارے جو بھی ڈپلومیٹس ہوتے یا لیڈرشپ پولیٹیکل ملٹری ٹیبل پر بیٹھتی، وہ ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بیٹھتی. اور جب بھی بیٹھے گی آنے والے وقتوں میں، چاہے ہندوستان بیٹھے یا نہ بیٹھے، ہماری پوزیشن آف اسٹرینتھ بھی، ہماری ریلیونس بھی، اور ہماری کیپیسٹی بھی
دنیا کے سامنے بھی آئی ہے اور ریزالو بھی آیا. تو ہم ملٹری ایکسپینڈیچر کو اس لیے جسٹیفائی نہیں کرتے کہ آپ نے صرف خرچہ کرنا ہوتا ہے, آپ نے اس قوم کی امیدوں پر پورا اترنا ہوتا ہے, اور قوم کی امیدوں پر پورا اترنے پہ میڈیا پہ بیٹھ کر نہیں ہو سکتا, صرف بیان بازی سے نہیں ہو سکتا. جیسے انڈین آرمی چیف نے تھوڑے دن پہلے مانک شاہ آڈیٹوریم میں کہا تھا کہ پاکستان فیصلہ کر لے کہ تاریخ کا حصہ رہنا ہے یا دنیا کے نقشے پر رہنا ہے. تو یہ جو تھریٹس ہوتی ہیں ان کو آپ کاؤنٹر فزیکل ڈیٹرنس سے ہی کرتے ہیں, اور ڈیٹرنس ہمیشہ پیس ٹائم میں کی جاتی ہے, جنگ کے دوران آپ کو ٹائم نہیں ملتا. انڈین ایئر فورس نے کیا کیا تھا 10 مئی کو اور 7 مئی کو, ان کے سی ڈی ایس نے کہا, چوہان صاحب نے جو بھی ریٹائر ہوئے ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے غلطیاں کی ہماری ایئر فورس نے, پھر ہم نے ٹیکٹکس امپروو کی اور کم بیک کیا. جنگ کے دوران نہ ٹیکٹکس امپروو کرتے ہیں, نہ آپ اپنے آرمامنٹ خرید سکتے ہیں, نہ جہازوں کو امپروو کر سکتے ہیں, یہ پیس ٹائم میں کرنا ہوتا ہے. تو جو کہا جاتا ہے نا, آخری میں قرض کرتا چلوں, جب میں کیڈٹ بھرتی ہونے گیا تھا اور اکیڈمی میں پہنچا تھا, تو آج بھی ایم شور وہاں لکھا ہوا ہے, اس میں لکھا ہوا تھا the more you sweat in peace the less you bleed in war. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر امن میں آپ پسینہ بہائیں گے تو جنگ کے دوران خون کم بہائیں گے. تو وہ پسینہ مطلب فزیکل نہیں ہوتا کہ آپ نے صرف پسینہ نگالا, اس کا مطلب ہے جو ایکسپینڈیچر کریں گے, جو ایفرٹ کریں گے, جو ہارڈ شپ گزاریں گے, وہ آپ کو بچاتی ہے امبیرسمنٹ سے. تو میں تو اس پہ یہی سمپل اور سادہ طریقے سے عرض کرنا چاہوں گا. بالکل صحیح. اور یہ بات اس سے پہلے جو ہے ذوالفقار مہتو صاحب بھی بیان کر چکے, اور جس طرح فواد صاحب نے جس جذباتی انداز میں اس چیز کو واضح کیا کہ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں اس قسم کی, وہ کبھی اندازہ لگا کر دیکھیں کہ ہماری فوج جو ہے خاص طور پہ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ لڑ رہی ہے اس میں کوئی سوچے تو صحیح. ان ماؤں کے بارے میں, ان باپوں کے بارے میں سوچئے جن کے بیٹے جو ہیں شہید ہو جاتے ہیں, اور آپ ان کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں. یہ غازی بھی جو آتے ہیں ہمارے, آپ ان کی اہمیت بھی کم نہیں کر سکتے. یہ بڑا اہم موضوع ہے, اس پر بات کرتے رہیں گے. ناظرین, ایک بڑی پیش رفت ہو رہی ہے. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسرائیل جو بھی گنڈا گردی کرتا ہے, جو بھی بدماشی کرتا ہے, جو بھی مظالم وہ برپا کرتا ہے, اس کے پیچھے امریکہ کی اس کو سپورٹ حاصل ہوتی ہے, اور اس کی وجہ سے وہ ایک گنڈے کی طرح بیہیو کرتا ہے. اور اس نے جو غزہ میں مظالم کیے, یا اس کی جو بھی گریٹر اسرائیل کی پالیسی ہے, وہ تمام کی تمام اسی بنیاد پر لی جاتی ہے, اسی بنیاد پر سمجھی جاتی ہے. لیکن اس وقت ایک بڑی پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ جب ایک سفارتکاری کا عمل جاری ہے, تو اس سے میں اسرائیل نے جو لبنان پر حملوں کی کوشش کی اور اس کے نتیجے میں ایران نے اپنے پیغامات کا تبادلہ روکا, تو اس پر ایک فون کال پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے کی گئی. اور میں یہاں پر امریکی میڈیا کو کوٹ کر رہا ہوں, اس نے جو رپورٹ کیا اس کے مطابق امریکی صدر نے اسرائیل کے وزیر اعظم کو واضح طور پر پاگل بھی کہا, کریزی کہا, اور ناشکرا بھی کہا. اور جب انہوں نے یہ سب کچھ کہا, اس کے ساتھ اس کے جواب میں جو اسرائیل کے وزیر اعظم ہے اس وقت تو اوکے کہتے رہے, یعنی وہ اپنی بے عزتی کو برداشت کرتے رہے. وہ تقریباً آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جان سکتے ہیں کہ وہ جو گفتگو ہو رہی تھی, اور جس قسم کی گفتگو انگریزی میں رپورٹ کی گئی, میں تمام الفاظ یہاں پر چونکہ ہم ایک ڈیسنسی کے ساتھ آگے چلتے ہیں, میں وہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا جو کچھ نتن یاہو کے بارے میں کہا گیا. آپ یہ سمجھیے کہ باقاعدہ طور پہ جب اس کو گالیاں دی گئیں اس کی حرکتوں کی وجہ سے, جو بدزبانی جو تھی جس قسم کی گئی, وہ ایک تاریخ کا حصہ بن چکا ہے. جو میڈیا رپورٹ, میں امریکن میڈیا کی بات کروں, ان رپورٹس میں بتایا گیا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے نتن یاہو سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ بیروت کے اوپر اگر حملے کیے تو اسرائیل جو ہے دنیا میں مزید تنہا ہو جائے گا. انہوں نے واضح طور پر کہا کہ اگر میں نہ ہوتا تو تم جیل میں سڑ رہے ہوتے, اور میں تمہاری چمڑی کو بچا رہا ہوں. یہ بات بھی ان سے منسوب کی گئی, یہ رپورٹ کی گئی, اور انہوں نے یہ کہا کہ میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بات کروں, نتن یاہو کو کہا کہ ہر شخص اب تم سے اور اسرائیل سے نفرت کرتا ہے. اس کے ساتھ ہی وہ چلا کر, جو امریکن میڈیا اس کی رپورٹ میں کہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ چلا کر کہا کہ تم یہ کیا اہم کانہ کام کر رہے ہو. تو اس کے جواب میں اس وقت تو نتن یاہو جو ہے اوکے کہتا رہا, لیکن اس کے بعد اس نے ایک مرتبہ پھر بیروت پر حملوں کے حوالے سے ایک بیان داغ دیا. میں اگر اس کو مجموعی طور پر آپ کے سامنے رکھنا چاہوں تو اس وقت ایک بہت بڑی پیش رفت ہو رہی ہے. یہ بات خود پریزیڈنٹ ٹرمپ, میں 2 ستمبر کو جو ان کا ایک انٹرویو تھا دی ڈیلی کالر کے ساتھ, اس کا حوالہ دینا چاہوں گا, انہوں نے خود اس کا اعتراف کیا, اس چیز کو بیان کیا کہ وہ ہمیشہ سے یہودی لابی کو امریکہ میں بہت زیادہ مضبوط دیکھتے رہے, لیکن یہ لابی جس کا بہت زیادہ غلبہ تھا کانگریس کے اوپر بھی, اب یہ لابی کمزور ہو رہی ہے. خود پریزیڈنٹ
ٹرمپ نے یہ بات کہی، اور اس وقت بھی ایک بڑی صورتحال پیدا ہوئی جب انہوں نے مجبور کیا نتنیاہو کہ قطر کے اوپر تم نے جو حملے کیے ہیں اس کی معافی مانگو، اور پھر نتنیاہو کو اس کی معافی مانگنی پڑی۔ میں یہ کہتا ہوں اور برملا کہتا ہوں کہ یہ اسرائیل کی کامیابی تھی کہ امریکہ کو اس نے قائل کر لیا کہ وہ ایران پر حملہ کرے، لیکن یہ اسرائیل کی بہت بڑی ناکامی تھی جب پاکستان نے اس کو سیز فائر میں بدل دیا، اور یہ پھر دوسری ناکامی تھی کہ اس سیز فائر کو آگے بڑھایا گیا، اس کے باوجود کہ براہ راست مذاکرات نہیں ہو سکے۔ اس کے ساتھ ہی اسرائیل کے ساتھ جو تعلقات ہیں امریکہ کے، یہ بھی رپورٹ ہوا کہ وہاں کے نائب صدر، امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس نے باقاعدہ طور پر ایک فون کال میں، اس کو لیک کیا گیا، اس میں باقاعدہ طور پر نتنیاہو کو کھری کھری سنائیں اور کہا کہ تم نے ہمیں غلط اندازے دے کر ایران کی جنگ میں پھنسا دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ واضح ہے کہ ایک طرف تو امریکی عوام ہے، وہ واضح طور پر سمجھتے ہیں کہ یہ اسرائیل کی جنگ ہے اور امریکہ کو یہ جنگ نہیں لڑنی چاہیے۔ اسی وجہ سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو مقبولیت ہے وہ دن بہ دن نیچے جاتی جا رہی ہے، اور تاریخ کے سب سے غیر مقبول صدر اس بنیاد پر ہو رہے ہیں کہ انہوں نے اسرائیل کے کہنے پر ایک ایسی جنگ شروع کی جس میں امریکی عوام کا کوئی فائدہ، کوئی مفاد نہیں تھا۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے، اور ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب اس وقت امریکہ جو ہے اسرائیل کے بوجھ تلے دب رہا ہے، وہ اس بوجھ کو اتارنا چاہتا ہے، وہ فاصلے پیدا کرنا چاہتا ہے، اور خاص طور پہ امریکی عوام یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ٹیکس کا پیسہ ایسی کسی جنگ پر خرچ نہ کیا جائے۔ امریکہ تھوڑا تھوڑا، زیادہ نہ صحیح، ضرور بدل رہا ہے۔ جو اس وقت صورتحال ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح اسرائیل کو غزہ میں حملوں سے روکا گیا، جس طرح 2 سال اس نے بربریت کی، اس کے بعد ایک تبدیلی آئی، ان تمام چیزوں کے اوپر میں کمنٹ چاہوں گا، اپنے جو پینلسٹ ہیں ان کی طرف جاؤں گا، خاص طور پہ سب سے پہلے خالد چشتی صاحب آپ کی طرف ہی آؤں گا، آپ کی بھی بڑی گہری نظر ہے ان تمام معاملات پر۔ یہ جو بیزتی کی، اور تقریباً آپ یہ سمجھیے کہ محتاط الفاظ میں بھی کہوں تو یہ ضرور کہوں گا کہ باقاعدہ طور پر گالیاں دی نتنیاہو کو، اس کو اس کی اوقات یاد کروائی، اس کو پاگل کہا، ناشکرہ کہا، اس کو کہا کہ میں نہ ہوتا تم جیل میں ہوتے۔ یہ انداز گفتگو اور یہ طریقہ کار، یہ جو ہے یہ تو ایک پازیٹیو اپروچ نظر آ رہی ہے مجھے، آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ جی نجم بھائی، اس کے اندر دیکھیے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی تھریش ہولڈ شاید کراس کر گئی ہوگی، ٹیمپرامنٹ نہیں، آپشنز کی۔ غصے کی بات نہیں میں کر رہا، میں سمجھ رہا ہوں کہ آپشن ان کے پاس بہت محدود پہلے ہی رہ گئی ہیں، اور یہ ہم کئی دفعہ آپ کے پروگرام میں عرض کر چکے ہیں کہ نتنیاہو ایک بہت بڑا فیکٹر تھا اس حملے کے جو ایران پر کیا گیا، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ سال کے دوران کیا گیا۔ 8-10 مہینے کے بعد امریکہ دوڑا آیا جب انہی نیوکلیر پلانٹس کو حملہ کرنے کے لیے، جس کے بارے میں انہوں نے 2025 میں کہا تھا جون میں کہ میں نے یہ نیوکلیر پلانٹس ان کا پروگرام اوبلیٹریٹ کر دیا، جس کا مطلب ہے نام و نشان ختم کر دیا۔ 7 مہینے بعد ان کو آنا پڑا، پھر اپنی ملٹری لگائی، سب سے دنیا کی بڑی نیوی اور سب سے بڑی ایئر فورس بیک بائی اسرائیل، وہ ملٹری آبجیکٹیو حاصل نہیں کر سکی جو وہ حاصل کرنا چاہتے تھے، تو پہلی فرسٹریشن یہ ہوئی۔ آن ٹاپ آف دیٹ ایران نے نہ صرف حاصل نہیں کرنے دی آبجیکٹیو، بلکہ ایک ایسی نیو فاؤنڈ لیوریج حاصل کر لی جو بنیادی طور پر ایک، جس کو کہتے ہیں ایران اب بارگین چاہتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ہم نے اسٹریٹ آف ہارمز بند کیا کامیابی سے، ہم کہتے تھے 47 سال میں وہ کر دکھایا۔ آیت اللہ خامنہ نے شہادت سے پہلے کہا تھا کہ میں یہ جنگ ریجنلائز ہو جائے گی، وہ ہو گئی۔ اسرائیل ہٹ ہوا، ہو گیا۔ تو یہ ایڈوانٹیجز ہیں جو اسرائیل لیوریج چاہتا ہے، اسرائیل کے خلاف اب جو، اور امریکہ کے خلاف جو جنگ ہے، ایران اب لیوریج چاہتا ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کیونکہ اب obviously جس کو میں نے کہا کہ وہ ان کے پاس آپشنز ہی محدود ہوتی جا رہی ہیں، میرا ماننا یہ ہے کہ اب ان کے پاس دن بدن 2 ہی آپشن رہ گئی ہیں، یا بری ڈیل یا بہت ہی بری ڈیل۔ اب انہوں نے چوائس کرنا ہے کہ اچھی ڈیل یا آئیڈیل ڈیل تو کوئی نہیں ہے۔ میں کل ہی ایک اسٹیفن والٹس، ایک پروفیسر ہیں ہارورڈ یونیورسٹی کے، ان کا آرٹیکل پڑھ رہا تھا۔ انہوں نے 3 نقطوں میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو مشورہ دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا ایکسیپٹ دا ڈیفیٹ، کٹ دا لاس اینڈ میک اے ڈیل۔ تو یہ 3 لفظ جو انہوں نے کہے ہیں مجھے بڑے لاجیکل لگے۔ اب اس کی روشنی میں امریکن پریزیڈنٹ پر بہت پریشر ہے۔ ایک طرف وہ ڈیل دکھانا چاہتے ہیں کہ میں جیتا ہوں اور بہت اچھے طریقے سے جیتا ہوں، لیکن ایکچولی نہیں مل رہی۔ آن ٹاپ آف دیٹ نتنیاہو پریس کیے جا رہے ہیں کہ آپ تھوڑا سا اور ہمت دکھائیں تو بس یہ آپ جیتے ہوئے ہیں۔ تو آئی تھنک یہ انہوں نے 2 طرح میسج دیا ہے۔ اس کو میں کنکلوڈ کرتے ہوئے کہوں گا، ایک انہوں نے میسج ایران کو دیا ہے کہ میں اب نتنیاہو کے کہنے میں نہیں ہوں، میں اس کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہوں۔ اور جو امپریشن پچھلے 2-3 مہینوں میں خاص طور پہ جو سیز فائر چل رہا ہے، اس میں تو یہ امپریشن کیری کیا گیا ہے دنیا میں بھی، اور ہم آپ باتیں کرتے ہیں کہ نتنیاہو کا بہت بڑا انفلوئنس ہے۔ تو ایک تو انہوں نے ایرانیوں کو میسج دیا ہے کہ نہیں میں انڈیپینڈنٹ بھی فیصلے کر سکتا ہوں، اور دوسرا انہوں نے میسج نتنیاہو کو دیا ہے
کہ اگر تم میری بات نہیں مانو گے، خاص طور پر بیروت کی اور باقی جو ہے، تو میں تمہیں ایکسپوز کر دوں گا، یعنی کہ میں وہ باتیں کر دوں گا جو میں ویسے نہیں کہتا تھا. تو آئی تھنک ٹو پرونگ انہوں نے حملہ کیا، اور یہ سوچی سمجھی بات ہے. اسی لیے میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ انہوں نے غصے میں یا ریٹیلیشن میں آپشن نہیں انہوں نے ختم کی، یا ان کا تھریش ہولڈ نہیں آیا، ان کی تھریش ہولڈ یہ آ گئی ہے کہ ان کے پاس آپشن بچی ہی بہت کم ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اور اس وقت جو صورتحال ہے اس میں اگر امریکی یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل نے ان کو گمراہ کیا اور ایک مشکل میں پھنسا دیا، تو یقینی طور پر اس سے مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر مثبت اثرات پڑ سکتے ہیں. اور یہ فاصلے فواد صاحب، آپ کو کس طرح یہ ساری سچویشن، قطر سے معافی منگوا لینا، غزہ میں جنگ رکوا دینا، اس سے پہلے جے ڈی وینس کی کال جو ہے لیک ہو جانا، اور اس کے بعد اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اس کال کے بارے میں یہ سارا کچھ آنا، پھر ان کا یہ کہنا کہ یہودی لابی کا جو اثر تھا جو اسرائیل کی لابی کا، وہ بہت کم ہو چکا، کم ہو گیا، ختم تو نہیں کہا انہوں نے، کم ہو گیا. یہ ساری چیزیں آپ کو کیسا لگتا ہے یہ سب؟ نجم بھائی، میں تھوڑا سا اس کے اندر میرا مختلف ایک سوچنے کا طریقہ ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ پہلی گالی نہیں تھی، یہ تیسری گالی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ جب گزشتہ برس ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ ہوئی، اس وقت امریکہ بیچ میں نہیں کودا تھا. امریکہ نے ایک حملہ کیا تھا کہ جو ان کی نیوکلیر فیسلٹی کے اوپر تھا، اور B-52 بمبار سے کیا تھا. اس کے بعد وہ جو ہے وہ چلے گئے تھے. تو اس جنگ کے بعد جب سیز فائر ہوا تو اگلے دن ڈونلڈ ٹرمپ رن وے پہ موجود تھے، اور رن وے پہ ایک صحافی نے سوال یہ کیا کہ آپ نے تو رات کو سیز فائر کروایا تھا، لیکن اسرائیل اب بھی جو ہے وہ ایران کے اوپر حملے کرتا ہے. تو انہوں نے بڑی گندی سی گالی دے کر کہا کہ اس کو روکا جائے، اور اس کو میں ان سے کہتا ہوں دونوں سے کہ اس کو فوری روکیں. اور بڑی گندی سی گالی تھی. میں نے پہلی دفعہ ٹرمپ کے منہ سے اس طرح سے گالی سنی تھی صدر بننے کے بعد. جب ہم ریسلنگ میں ان کو دیکھتے تھے تو وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے، لیکن صدر بننے کے بعد میں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو پہلی دفعہ دیکھا تھا. دوسری دفعہ آج سے ہفتہ پہلے یا 10 دن پہلے جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے نتن یاہو کو اسی طریقے سے جھاڑا تھا، اور وہ بھی ان تمام کوششوں کی وجہ سے جھاڑا تھا کہ جو وہ جنگ بندی کو اسپوائل کرنا چاہتے تھے، اس کو خراب کرنا چاہتے تھے، اس کے اندر جو ہے وہ رکھنا ڈالنا چاہتے تھے، اور پاکستان کے حوالے سے مستقل خبریں وہ لگوا رہے تھے کہ ایران کے کچھ جہاز یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. تو ان تمام کوششوں کے اوپر بھی کوئی 10 دن پہلے بھی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ نتن یاہو کو ڈانٹ چکے ہیں. کل تو جو ہے وہ حد ہو گئی، جس کے اندر بہت سے الفاظ آپ نے کہے جو بیان نہیں ہو سکتے ٹی وی پہ، لیکن اس پہ ایک بیک گراؤنڈر بھی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر تم دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کیے جانے والے لفظ جو ہے وہ انسان ہو، یعنی کہ دنیا ساری تم سے نفرت کرتی ہے، یہ میں ہوں جو تمہارے پیچھے کھڑا ہوں. اس میں بڑی ایک امپورٹنٹ بات ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اگر میں نہ ہوتا تو تم جیل میں ہوتے. وہ کس کانٹیکس میں کہہ رہے ہیں؟ وہ کرپشن کے ان کیسز کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ جو نتن یاہو پہ اسرائیل کے اندر چل رہے ہیں. اور اسرائیل میں کئی دفعہ ڈونلڈ ٹرمپ اپیل کر چکے ہیں ان کی کورٹ سے، ان کی جو ہے وہ پارلیمنٹ اور باقی تمام ان کی پوری مشینری سے. کئی دفعہ ڈونلڈ ٹرمپ اپیل کر چکے ہیں کہ نتن یاہو کی سزا معاف کر دی جائے، اس کو گرفتار نہ کیا جائے. تو بیسیکلی وہ نتن یاہو کے سیویئر بھی ہیں، اس کو بچاتے بھی ہیں. اور جب آپ کسی کے اوپر پے در پہ احسان کریں، آپ کی ساری دفاعی بجٹ جو ہے وہ یہ کسی بچانے اور والی ملک بات کا، بالکل انہوں نے وہ ایک انگریزی کا وہ ایک نازیبا سا محاورہ پھر اس میں انہوں نے استعمال کر لیا. میں اس کا ذرا مہذب سا ترجمہ کر رہا تھا کہ میں تمہاری چمڑی کو بچا رہا ہوں. تو وہ جو انہوں نے محاورہ استعمال کیا وہ بھی بس وہ نجم بھائی لوگوں نے پڑھ لیا ہے، وہ میرا خیال ہے بیان نہیں کر سکتے اس کو، لیکن سب سمجھ گئے کہ وہ بڑی نازیبا قسم کی بات چیت تھی. مطلب ہم ٹی وی پہ بیان نہیں کر سکتے، ڈونلڈ ٹرمپ نے تو ان کو فون پہ کہہ دیا. اور پچھلی دفعہ تو وہ براڈ کاسٹ بھی ہو گیا تھا جو انہوں نے پچھلے سال جون میں ان کو جو ہے وہ گالی بکی تھی. مجھے نا ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک بات بڑی اچھی لگتی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ تنقید کی زد میں ہیں، جنگ شروع کرنے والے صدر ہیں، پاکستان میں بھی ان کے خلاف ایک سینٹیمنٹ پایا جاتا ہے، باقی دنیا میں بھی لوگ ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں. لیکن ان کی ایک خاص بات ہے کہ وہ ہیں اسٹریٹ فارورڈ. وہ پھر چاہے نتن یاہو ہو، چاہے جس کے ساتھ جیسے مرضی تعلقات ہوں، وہ پھر لحاظ نہیں کرتے. ڈونلڈ ٹرمپ کی خاص بات یہ ہے کہ وہ جو بات ان کے منہ میں آتی ہے وہ کہہ دیتے ہیں. مطلب کئی ایسی چیزیں انہوں نے اس پوری روزانہ کی، بلکہ اب تو میں آفس میں لوگوں سے نکلتے ہوئے مذاق بھی کرتا ہوں کہ جی 6 بجنے والے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ اٹھ گئے ہوں گے، 2 گھنٹے ہو گئے ہیں، تو اب تقریباً 10 بج گئے ہیں واشنگٹن کے اندر. تو اب ڈونلڈ ٹرمپ کا تو سوشل پہ ایک ٹویٹ آنے والا ہے، سوشل پہ ایک پوسٹ آنے والی ہے، جس کے بعد جو ہے نا وہ ہم سارے اس کے اوپر بحث کر رہے ہوں گے. اور ڈونلڈ ٹرمپ روزانہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں. تو یہاں پر بھی مجھے اچھی بات ہے کہ یہ لگی کہ اگر ان کے شر سے کوئی محفوظ نہیں ہے تو پھر نتن یاہو بھی محفوظ نہیں رہنا چاہیے تھا، یعنی کہ اس کو بھی لیوریج نہیں ہونی چاہیے تھی. اور یہ بات درست ہے، امریکہ سے آنے والی خبریں ہمیں یہ بتا رہی اور سمجھا رہی ہیں کہ امریکہ میں جو اسرائیل کی لابی تھی وہ اس وقت بہت پریشان ہے. وہ پوری ایک
یہ پورا ایک تاریخ ہے، ایک لابنگ کی ایک تاریخ ہے 1947 سے لے کے آج تک، اسرائیل کے قیام سے لے کے آج تک، اسرائیل کے فلسطین پہ قبضے سے لے کے آج تک، کہ کس طریقے سے امریکہ وقتاً فوقتاً ان کو سپورٹ کرتا ہے. اور یہ صرف ریپبلکن نہیں ہے، امریکہ میں ڈیموکریٹس بھی اسی طریقے سے سپورٹ کرتے ہیں، اور اس بنیاد پہ سپورٹ کرتے ہیں کہ وہاں بہت سے ایسے ادارے موجود ہیں کہ جو اسرائیل کی ایسی لابنگ کرتے ہیں کہ جو حکومت آتی ہے وہ ان کی، یعنی کہ اسرائیل کی سپورٹ کرنے میں مجبور ہوتی ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ ویسے بھی ایک روایت شکن قسم کے جو ہے وہ صدر ثابت ہوئے ہیں. انہوں نے جی بہت ساری روایات کا خاتمہ کر دیا، اور اس روایت کا بھی خاتمہ جو ہمیں اپنے فیور میں نظر آتا ہے. ظاہر ہے بہت ساری چیزیں ہوں گی جس کے اوپر ہم تنقید کرتے ہوں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ کیوں کہتے ہیں، وہ کیوں کہتے ہیں، ایسے کیوں ہنستے ہیں، جی یہ ویسے آپ نے کیوں بڑی ہنستے بڑی ہیں. اہم نشان دی کہ ابھی چند دن پہلے جب ہم ان کے چین کے دورے کو جو ہے ڈسکس کر رہے تھے، تب بھی ہم نے یہ دیکھا کہ ان کے جو الفاظ تھے صدر شی جن پنگ کے لیے یا چین کے لیے، وہ بڑے زبردست قسم کے تھے. اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ تائیوان کو اسلحے کی فروخت بھی مختلف بہانے بنا کر روکی گئی. تو وہ بڑے ایسے اقدامات کر رہے ہیں جو واقعی تبدیل کر دینے والے ہیں. آپ کو ذوالفقار میں صاحب کیسا نظر آ رہا ہے یہ سارے کا سارا منظرنامہ، کہ اگر اسرائیل میں اور امریکہ میں دوری پیدا ہوتی ہے آپس میں، تو یقینی طور پر یہ عالم اسلام کے لیے اور خلیجی ممالک کے لیے، مشرق وسطیٰ کے لیے یہ تو ایک بڑی اچھی چیز پیش رفت ہوگی. جی نجم، یہ ایسے ہی نہیں ہو رہا نجم، اس کے پیچھے پوری پولیٹیکل فلسفی ہے. دیکھیے نیتن یاہو کے اندر، اسرائیل کے اندر اس کا الیکشن میرا خیال اکتوبر میں آنے والا ہے. اس کے اندر اس کی الیکشن کی سب سے بڑی کمپین کا پوائنٹ ہی یہ ہے کہ اس نے جنگ بند نہیں کی، اور اس نے ایران کو وہ جو 400 کلو گرام یورینیم 60% ہے وہ ختم کر دی، ایران کا نیوکلیر پروگرام ختم کر دیا، اس کا سارا کچھ چھین لیا، جس طرح اس نے پہلے شام سے چھینا، عراق سے چھینا. تو اس بار وہ ایران تو وہ ہوا ہی نہیں. پھر اس نے ایک دعویٰ کیا تھا موساد سے کو لے جا کے ٹرمپ کو، جب اس نے ٹریپ کیا کہ جی ہم تو 2 ہفتوں میں 3 ہفتوں میں جنگ ختم کر دیں گے، تو 2-3 ہفتوں میں جنگ ختم نہیں ہوئی. اس نے کہا کہ ہم خامنئی صاحب کو شہید کر دیں گے اور لوگ بڑے تانگ ہیں وہ باہر آ جائیں گے. کچھ نہیں ہوا. تو اسرائیل کے اندر نیتن یاہو کا بیانیہ پٹا ہوا ہے. اب اس کی مجبوری ہے کہ وہ جنگ کو جاری رکھے، اس لیے وہ لبنان کے اندر لطانی ریور کا پہلے کہتے رہے کہ ہم نے یلو لائن کھینچی ہے، لطانی ریور کراس کر کے اب وہ بیروت کی طرف بڑھ گئے. اچھا، لیکن دوسرے مخالفت میں اگر آپ دیکھیں تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر یہ پریشر ہے کہ جنگ روکیں، یہ ہماری جنگ نہیں ہے. ان کا سیاسی معاملہ، ان کا سٹیک یہ لگا ہوا ہے کہ جنگ ختم ہو، نیتن یاہو کا لگا ہوا ہے کہ جنگ جاری رہے. تو یہ دونوں پولیٹیکل نیریٹیوز کی اور پولیٹیکل ایک گیم ہے، اس کی لڑائی ہے. یہ لڑائی ہونی ہے جو مرضی کر لیں، کیونکہ امریکہ اس کی قیمت پے کر رہا ہے نا. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے، ان کی پارٹی جو ہے پٹ گئی ہے نا امریکہ کے اندر. تو لوگ کہہ رہے ہیں جنگ ہی نہیں ماری. اچھا، اب یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی مجبوری ہے کہ وہ نیتن یاہو کو شڑپ کال دے، بار بار دے. اچھا، پاپولیرٹی ان کی دیکھیں نا کتنی نیچے آ گئی اسی بنیاد پر آئی. یس. اچھا، اب نجم آگے کیا ہونا ہے؟ آگے یہ ہونا یہ ہے کہ پاکستان نے جو رول پلے کیا ہے جو ایک میڈیشن کا، اس کا ایک فیز اور آنے والا ہے. وہ فیز یہ ہے، یہ فیز آنے والا ہے، یہ فیز یہ آنے والا ہے کہ آج عباس راغچی کا جو فارن منسٹر ہے ایران کے، ان کا بیان تھا کہ اگر لبنان کی طرف سے سیز فائر ختم ہوتی ہے تو پھر ہر محاذ پہ ختم ہے. تو امریکہ یہ نہیں چاہتا کہ ایران کی طرف سے سیز فائر ختم کرنے کی کوئی بات بھی کی جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نیتن یاہو کا یعنی فلم کا اس کا اینڈ ہونے والا ہے. اور اس نے جو ظلم کیے ہیں، وہ جنگی مجرم ہے غزہ کا. اس نے 74,000 انسانیت کا مجرم ہے، لوگوں کو شہید کیا ہے، بدترین ہے، اور 30,000 بچے خواتین شہید کیے ہیں. لگتا ہے میں آخر میں پھر ایک مرتبہ پھر کمنٹ چاہوں گا خالد صاحب سے. خالد صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ پھر اب سفارتکاری کو ہی راستہ ملے گا؟ ایران کی بات کر لیں، ٹھیک ہے، ایران کی طرف سے بھی سخت بیانات آتے ہیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، ہماری امریکہ سے بھی دوستی ہے، ہمارے اچھے تعلقات ہیں، لیکن دونوں طرف سے اب سفارتکاری کو راستہ ملے گا. دونوں اب جنگ نہیں چاہتے لیکن فیس سیونگ چاہتے ہیں. ایبسولوٹلی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور دونوں کے پاس وجہ یا جسٹیفیکیشن بھی اپنی اپنی ہے. امریکہ ظاہر ہے سپر پاور ہے، اور آج بھی ہے، ملٹری سب سے بڑی دنیا کی ہے، آج بھی ہے. آلدو ملٹری آبجیکٹیو حاصل نہیں کر سکے، اس کی ایک اور وجہ علیحدہ بات ہو سکتی ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ابھی بھی سپر پاور ہے، اور اس کی ایک ایگو ہے اور ایک سیلف اسٹیم ہے. نمبر 1. نمبر 2، ایران کی طرف دیکھیں تو اس نے ایک نیو فاؤنڈ لیوریج حاصل کیا ہے، اسٹیٹ آف ہارموز کا حاصل کیا ہے. جیسے میں پچھلے سوال کے جواب میں کہہ رہا تھا، ریجنلائز کر دیا جنگ کو، اسرائیل تک حملے کر دیے، تو اس کو ایک اور ایڈوانٹیج ہے. تو اس کو بھی چاہیے، وہ سمجھتا ہے کہ میں نے کیونکہ سسٹین کیا ہے، اور ڈے 1 سے آپ کے پروگرام میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ امریکہ نے جنگ کلیئر کٹ جیت کے دکھانی ہے، ایران نے صرف سسٹین اور سروائیو کرنا ہے. تو اب ظاہر ہے دونوں اپنے اپنے چاہتے ہیں، ان کی اپنی فالوورشپ بھی ہے، ادھر مخالفت بھی ہے، امریکن پریزیڈنٹ کی بھی مخالفت بہت ہو رہی ہے، ایران کے اندر بھی ایلیمنٹ ہے مخالفت کا. آپ کو یاد ہوگا دسمبر جنوری میں مظاہرے ہوئے تھے حکومت کے خلاف.
تو ایرانین گورنمنٹ پر بھی لازم ہے کہ نہ صرف جو پرو گورنمنٹ ایلیمنٹ ہے اس کو بتائے کہ ہم نے جنگ جیتی ہے، بلکہ جو اگینسٹ ہے ان کو بھی اپنی فیور میں تبھی لا سکیں گے جب وہ ایک میئریبل ٹرم بتا سکیں گے کہ ہم جنگ کیسے جیتی ہے. تو آئی تھنک دونوں پر لازم ہے. اینڈ پہ ڈپلومیسی کو چانس ملنا ہی ملنا ہے. ملٹری ہارڈ ویئر، ملٹری امپلائمنٹ، وار اسٹریٹجی، ڈسٹرکشن، یہ ساری کر کے دونوں طرف دیکھ لی، لیکن اس کا ایٹ دی اینڈ جیسے میں نے کہا ٹیبل پر کلیئر کٹ نہیں ہے. تو اس کا راستہ تو ڈپلومیسی سے ہی نکلنا ہے. تو آنے والے وقتوں میں امید ہے کہ پاکستان پھر کنٹریبیوٹ کرے گا. اسی پر میں فواد صاحب کا بھی کمنٹ چاہ رہا ہوں کہ فواد صاحب ایسے لگتا ہے کہ نتن یاہو نے سفارتکاری کو ناکام کرنے کی کوشش کی، لیکن اس میں وہ خود ناکام ہو گیا، ذلیل ہو گیا، رسوا ہو گیا. دیکھیں جی، نتن یاہو کو یہ بھی لگتا ہے کہ پاکستان اس کا سب سے بڑا دشمن ہے، جو نظریاتی طور پہ دشمن تھا ہی، لیکن اب پاکستان کے ساتھ اس کی دشمنی یہ ہے کہ اس کے محبوب کے زیادہ قریب ہو گیا، یعنی کہ امریکہ کے زیادہ قریب ہو گیا ہے، اور امریکہ جو ہے وہ پاکستان کی بات سن رہا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کے کہنے پہ اس کو ڈانٹ رہے ہیں. تو اب یہ ظاہر ہے کہ ایک نتن یاہو کی ایک کوشش ہوگی کسی طریقے سے جو ہے مذاکرات ناکام ہو، یا مذاکرات کے بیچ میں وہ کوئی ایسا کام کر دیں کہ جس کی وجہ سے جنگ کے شعلے دوبارہ ہو. جس طرح چشتی صاحب نے بھی کہا کہ نتن یاہو کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ یہ شو کرتا رہے کہ جنگ چلتی رہے گی اور میں جنگ جو ہے وہ روکنے والوں میں سے نہیں ہوں. تو بہرحال اگر اس کو کنکلوڈ کریں ساری صورتحال کو، تو مجھے محسوس یہ ہوتا ہے کہ دونوں جانب سے فریقین جو ہیں، یعنی کہ ایران اور امریکہ، اسرائیل اس طریقے سے اب میٹر نہیں کرتا کہ جب امریکہ جو ہے وہ اپنی ڈومیننس کو جو ہے وہ برقرار رکھنے کی کوشش کریں، اپنی ڈومیننس کے ساتھ آئے. تو اب آنے والے دنوں کے اندر محسوس یہ ہوتا ہے کہ بہت جلد جو ہے وہ کوئی ایسا ڈاکومنٹ ہمارے سامنے آئے گا جسے ڈاکومنٹ آف پیس کہا جائے گا، اور انشاءاللہ امید یہ ہے کہ اس کا اعلان میثاق اسلام آباد کی صورت میں ہمارے دارالحکومت میں ہوگا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ فواد احمد صاحب، ذوالفقار علی محسود صاحب، ایئر کمانڈر ریٹائر خالد چشتی صاحب، تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. اور مجھے تو اس کی بہت زیادہ خوشی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان، کیونکہ اسرائیل جتنی غنڈہ گردی بدماشی کرتا رہا امریکہ کی شہ پر کرتا رہا، اور یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے، عالم اسلام کی کامیابی ہے کہ وہ اسرائیل جیسے غنڈے کی جو پیچھے بہت بڑی سپورٹ ہے اس میں کمی ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ نتن یاہو جس طرح ایکسپوز ہو رہا ہے، جس طرح سامنے آ رہا ہے، اگر اس نے اپنی حرکتیں ان سے باز نہ آیا، اپنی حرکتیں اسی طرح جاری رکھی، تو ابھی تو اس کو صرف گالیاں پڑی ہیں. مجھے اس چیز کا پورا خطرہ اور امکان نظر آ رہا ہے کہ اس کو اگلی دفعہ تھپڑ پڑیں گے اور جوتے پڑیں گے، اور مجھے لگتا ہے کہ ایک دو ٹھوک دینی ہے، جے ڈی وینس نے لگا دینی ہے یا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے لگا دینی ہے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو وہ سب کا سب تباہ کن ہے، غلط ہے، اور جو پاکستان باہمی راستہ دکھا رہا ہے وہ درست ہے، اچھا ہے، بہتر ہے. یہی ہماری کامیابی ہے. اس پر بات کرتے رہیں گے. اس وقت ختم ہو گیا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.